کہا کرتی ہوتی ہوں کہ کبھی کوئی غصے میں ہو نا تو وہ فیصلے کرتے ہوئے بھی عوام کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں. اگر آپ اتنے پلیزنٹ موڈ میں جاتے ہوں گے, آئی گارنٹی کہ جن لوگوں کے کیسز کو آپ حل کرتے رہے ہوں گے آپ نے بڑی دیانتداری سے ان کو حل کیا گا. ویری پلیزنٹ پرسن. اللہ کا کرم ہے. اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں کہ اچھا نرم مسلمان اچھا ہوتا ہے, مسکراہٹ والا مسلمان اچھا ہوتا ہے. تو مشکل دنیا دکھوں کا گھر ہے, لیکن اس میں مسکراہٹ رکھنا اور پریزنٹنس قائم کرنا مشکل ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے, والدین کی دعائیں, تربیت, اساتذہ کی, میں کوشش کرتا ہوں. بہت خوبصورت, بڑی پیاری. کہ والدین کے ساتھ آپ نے اساتذہ کا بھی ذکر کیا, اور روحانی استاد ہمارے ٹیچرز ہی ہوا کرتے ہیں, روحانی ماں باپ ہمارے ٹیچرز ہوا کرتے ہیں جس سے ہم زندگی کا بہت کچھ سیکھتے ہیں. وہ تو بڑا اگر کہیں تو مجھے اقبال کا اس پہ شعر یاد آ رہا ہے, وہ بہت اس مسئلے کو حل کرتا ہے. جی صحیح. کہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیا بات. اگر اسماعیل اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو گیا کہ بابا جو چاہو کر, جب ان کو خواب آیا تھا تو وہ اقبال کہتا ہے کہ یہ بات اس کو سکول نے سکھائی تھی یا فیضان نظر. میرا خیال میں فیضان نظر تھا جس نے اس کو سکھائی تھی. اس کے نتیجے میں وہ کہتا ہے افل ماتومر, اے بابا مجھے تم ذبح کر, جو چاہے کر, تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. بہت شکریہ سر. سر اٹس آنیسٹ ٹو گاڈ میں سمیع اللہ ملک صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے میری آپ سے بات چیت ہوئی, اور جب میں نے آپ کا ایجوکیشن کا کیریئر بھی دیکھا تو آئی واز ریڈنگ دس کہ ماشاء اللہ تعلیم کے حوالے سے بھی آپ نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی آپ کو جو اکنالجمنٹ ملی, کمال کی اکنالجمنٹ ملی. میں اس موقع پہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب بیرسٹر صاحب کو آپ نے یہ بتا دینا تھا کہ عارفہ بہت بے ضرر ہے, اور آپ کو کیا ڈر تھا کہ آپ نے مجھے بیرسٹر صاحب سے اکیلے ریڈیو پہ بات نہیں کرنے دی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ عارفہ ہیں, اور عارفہ تو ہوتا ہے جاننے والی بہت زیادہ, اور آپ جانتی ہیں چیزیں بدل کا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آدمی سے رازداری کا تقاضا کرتی ہیں, اور آپ راز کو رکھنا جانتی نہیں. نہیں وہ مجھے آدم کا شعر یاد آ گیا کہ میں تیرا رازداں بنتا تو ہوں اے ہم نشیں, لیکن سنا ہے رازدانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیا بات ہے صاحب. اور کہتے ہیں جس انسان کو آپ اپنے زیادہ راز دے دیتے ہیں نا وہی آپ کی جھگی گال دیتا ہے. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ نہ چھیڑے ہم نشیں عزیز کے مایوس نغموں کو, کیا بربت کے تاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بہت خوب, بہت خوب. سر میں آپ جس شخص سے آج میں ملاقات کروانے جا رہی ہوں جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ بھی ڈیفینیٹلی ٹیک دا پرائڈ آپ کے اوپر کہ یو آر ڈیڈیکیٹڈلی کمپیٹڈ ان بار ویک ایگزام. آپ نے لنکن انگلینڈ سے اپنے لاء کی ڈگری کو مکمل کیا. پاکستان میں آپ نے سی ایس ایس کا امتحان کو بھی پاس کیا. پاکستان میں آپ نے جناب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں مکمل طور پہ مختلف پوزیشنز کے اوپر کام کیا. اس کا مطلب ہے سیاستدانوں کی قربت میں رہتے ہوئے سیاستدانوں کی جو گفتگو ہے یا بٹوین دا لائنز ہے آپ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بیرسٹر ان لاء ہیں, رائٹر ہیں بہت خوبصورت, اور پرائم منسٹر صاحب کے آفس میں آپ نے ہیومن رائٹس پہ منسٹر آف دا اسٹیٹ اکنامک افیئرز, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیومن رائٹس, کیبنٹ ڈویژن میں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں اور سول سروسز میں, تمام جگہوں پہ آپ نے کام کیا. کیسا لگا آپ کو, اور کیا فرمائیں گے آپ اپنے کریئر کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے بارے میں بات کرنا بہت مشکل بات ہے, میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں, لیکن بہرحال آپ کا حکم ہے. میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا ہوں, زمیندارانہ گاؤں میں, ملتان میں. تو میں بچہ تھا, میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. میری ماں تو ان پڑھ ہے. ان پڑھ سے مراد میں کوئی منفی معنی میں نہیں لے رہا, دیٹ مینس کوئی فارمل تعلیم نہیں تھی. تو بس ہم گاؤں میں رہے, 8ویں جماعت تک میں پڑھا. پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا,
8वीं में मेरी डिस्टिंक्शन थी और मैं इंटर प्राइवेट किया, मैट्रिक प्राइवेट किया, मेरी बोर्ड में डिस्टिंक्शन थी, बीए में मैंने प्राइवेट किया। इन द मीन टाइम मैं मदरसे में पढ़ता था, अरबी फारसी हदीस वगैरह पढ़ ली। फिर मास्टर्स मैंने जाके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया था, वहाँ भी मेरा गोल्ड मेडल था। इस्लामी यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर रहा, फिर सिविल सर्विस, फिर बार एट लॉ, फिर पॉलिटिक्स। मुझे ये लगता है कि इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और सबसे बड़ा काम दो हैं, या तो अपनी ज़ात का वही काम करे जो आपने अपना नाम रखा हुआ है आरिफा, हम अपनी ज़ात का इरफान लें, या फिर इंसान की खिदमत करें। सही तो मैंने तो यही पसंद किया कि अपनी ज़ात को भी इरफान में रखो, और जो ही जितनी ज़ात का हम इरफान लेंगे अल्लाह की ज़ात का उतना इरफान होगा, और साथ जितनी इंसान की खिदमत कर सकते हैं हम करें। और इससे कता नज़र के क्या जज़ा मिलती है, इससे कता नज़र के लोग खुश हैं या ना खुश हैं। हमें एक कहते हैं ना कि क्योंकि अभी मिर्ज़ा इन्होंने समीउल्लाह साहब ने शेर पढ़े तो मुझे भी अब वो तहरीक सी हो रही है जी सर कि लोगों ने सीखा है आज़ान सहरी से ये असूल, अज़ान सहरी से ये सीखा है आज़ान सहरी से ये असूल, लोग ख़ाबीदा ही रहें हमको सदा देना है। लोग ख़ाबीदा ही रहें हमको सदा देना है। आप तो बड़ी बात है कि जिस माँ ने आपकी तरबियत की उसके पास तजुर्बा बहुत था, और वरना लड़कों का 16 साल से लेके 21 साल की उम्र में बहक जाना कोई मुश्किल भी नहीं। और अगर आज के दौर की मैं बात करती हूँ तो यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तादाद एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स आर मोर फोकस्ड एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। तो यकीनन आपकी माँ की तरबियत आपके लिए बहुत अच्छी थी, उसके बाद आपके यकीनन उस्ताद आपको अच्छे मिले, और उसके बाद आपके दोस्त अहबाब आपको बहुत अच्छे मिले, जिसकी वजह से यू प्रूव्ड एज अ गुड पर्सन। मैं सर आपने मैं कानूनदान के बारे में जब भी सोचती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला तेरी अदालत में मैं फ़ैसला लेके आई हूँ। वो है ना हस्बुनल्लाह नेमल वकील नेमन मौला व नेमन नसीर, कि मैंने तो अपना वकील ही अल्लाह को किया हुआ है। तो दुनिया में आसमान पे खुदा की अदालत है जिसका जज वही है, और ज़मीन पे जिस अदालत में आप लोग हैं, बाज़ों का जजेस तरफदारी का फ़ैसला करते हैं। उनको कॉन्शियस भी यकीनन उनको कुछ होके लगाता होगा कि वो जानबदारी का मुज़ाहरा करते हैं। किसी ने अगर उनको फेवर दी हुई हो तो उसको फेवर देने की कोशिश करते हैं या उसका बदल अता करने की कोशिश करते हैं। तो जो मुक़द्दस फरीज़ा आपका है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे आने वाले जजेस को, और आप कैसे क्या फरमाएंगे? मैं ज़ाती तौर पे इस बात का हामी हूँ। मैं अब बच्चा था लड़कपन में, तो मैंने रिपब्लिक पढ़ी प्लेटो की, तो उसमें एक बहुत मशहूर फिक्रा आता है कि जस्टिस इज विर्चू, विर्चू इज जस्टिस। मैं बहुत मुतस्सिर रहा जिंदगी भर इससे, ता वक्त कि मेरा कुरान मजीद से तारुफ हुआ, और कुरान मजीद की मैंने ग़ालिबन सूरह हदीद की आयत पढ़ी जो ग़ालिबन हमसे छुपाई जाती है, और अगर छुपाई नहीं जाती तो उसका सही मफ़हूम नहीं दिया जाता। वो ये है कि कम मफ़हूम उसका ये है कि हमने तमाम अम्बिया, दैट मीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और तमाम कुतुब, दैट मीन सोफ़ आदम से लेकर कुरान मजीद तक, इसलिए नाजिल किए हैं लियकुमुन नास बिल क़िस्त, कि लोग इंसाफ पे खड़े हो जाएं। ये स्टेटमेंट जो है उससे बहुत बड़ी है जो प्लेटो की स्टेटमेंट है। मुराद ये है कि कायनात की निज़ाम की पूरी तश्कील, अम्बिया के निज़ाम की, कुतुब के निज़ाम की तश्कील का वाहिद पर्पज़ ये है कि लोगों में इंसाफ कायम किया जाए। इंसाफ हम जनरल माने में लेते हैं, अरबी में अच्छी ताबीर की जाती है कि वज़अ शैयन फ़ी कुल्लि महल्ले ही, किसी चीज़ को उसके मकाम पे रखना, ये इंसाफ है। तो इंसाफ की बेहतरीन शक्लों में से इकनॉमिक जस्टिस है, इकनॉमिक मुआशी इंसाफ है, समाजी इंसाफ है, और अदालती इंसाफ है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो अहम तो ये इतना है, लेकिन बदकिस्मती से साथ हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं तरक्की पजीर है। तरक्की पजीर माशरों में अखलाकी इक़दार वो नहीं होती जो होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी मजहबी इक़दार भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं रही, और हमारी जो मॉडर्न प्रोटेस्टेंट एथिक्स बना रेफॉर्मेशन के बाद दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो भी हम कुछ सीख ही रहे हैं।
تو اس وجہ سے پاکستانی عدالتوں کے نظام سے میں کوئی بہت خوش نہیں ہوں. عدالتی نظام میں ہمارے 3-4 فیکٹر ہوتے ہیں. سب سے پہلے مقدمہ کرنا، FIR لکھنا، اس کے بعد وکیل صاحب ہے، اس کے بعد جج مجسٹریٹ ہے، اس کے بعد جیل ہے. یہ چاروں ایلیمنٹ عدالتی سسٹم کے ہیں. ان تمام میں بے پناہ اصلاح کی ضرورت ہے. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو خدا کے سامنے جواب دینا ہے. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایک ضمیر ہے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ گریڈ کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے SOPs لا کے کیا ہوتے ہیں، پریشر کیسا نہیں لینا ہے، کیسے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے ہیں. لیکن یہ بہت مشکل کام. ہم میں سے ہر ایک کوشش کر رہا ہے، ہمیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ اپ ہل ٹاسک ہے، یہ ہرکولین ٹاسک ہے. اور ہم امید کر سکتے ہیں اللہ کی ذات پہ کہ انشاءاللہ ہمارا جو کل ہے آنے والا وہ آج سے بہتر ہوگا. انشاءاللہ. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، اور میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہم 5 منٹ لیٹ ہوئے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ بیرسٹر صاحب جو ہے اپنی عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. سر، آپ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ کہا کہ انصاف کے تقاضوں میں ہے کہ پریشر کیسے نہیں لینا. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، اور وہ ایک کہاوت ہے، میں اس ذات کا ذکر نہیں کروں گی کہ آپ کے تو نوٹس میں ضرور ہوگی، ڈیش ڈیش کھان پین نو وکھرے تے لڑن نو کٹھے. ٹھیک ہے، میں وہ مطلب یہ میری نہیں، یہ کہاوت ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ دیر آر کچھ عرصے کے بعد، چاہے آپ کے جرنلز کی نامینیشنز ہوں، چاہے آپ کے چیف جسٹسز کی نامینیشنز ہوں، گورنمنٹ کی انٹرونشن ہوتی ہے، یعنی جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی انٹرونشن ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جس شخص نے کوئی چیز آپ کو کسی اور کا رتبے کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ چیز اگر دیکھی ہوگی تو ہم اس قرض کو چکانے کی تاعمر کوشش کرتے ہیں، تاحیات کوشش کرتے ہیں. تو وہاں تو پریشر آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تو جو سلیکشن سسٹم ہے اس میں بھی پرابلم ہے. واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیے، بات آپ نے بہت جنرل سے شروع کی اور ایک پرٹیکولر سوال کیا. میرا ذاتی نقطہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا ہم گہرائی میں دیکھیں. ہماری سوسائٹی کا مارل فائبر کمزور ہے، اخلاقی کپڑا کمزور ہے. اسی کپڑے سے جج بنتے ہیں، اسی سے سیاستدان بنتے ہیں، اسی سے وکیل بنتے ہیں، اسی سے مولوی بنتے ہیں، اسی سے جرنیل بنتے ہیں، اسی سے ہمارے لیڈر بنتے ہیں. یہ کیوں کمزور ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. تو ہر آدمی کم و بیش، تمام طبقے پاکستان کے اخلاقی میٹرکس اگر بنائیں تو آپ کو کم و بیش ایک جیسے ملیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پورا مال ہی وہی کچھ اویلیبل ہے، وہی سانچہ ہی ہوئی ہے، اور مٹیریل بھی ہوئی ہے. یہ ڈگریز کا فرق ہے. آپ نے کہا کہ میرٹ پہ نہیں ہوتے، یقیناً، لیکن میں آپ کو اور بات کرتا ہوں، جو میرٹ پہ آ رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہے. اب آپ کے مثال کی ججوں کی میں آپ کو دیتا ہوں. الیکشن آف کمیشن آف پاکستان کے سامنے میں کئی سال پہلے کیس میں پیش ہوا. وہ جب تک اسمبلی کی تاریخ 5 سال ہوتی ہے میرا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. میں عقدن تنگ آ گیا. میں نے ان سے کہا کہ جناب علی، ہندوستان کا جو الیکشن ایکٹ ہے، لا ہے، وہ ہمارے لا سے کمزور ہے. ہمارا قانون بہت مضبوط ہے، لیکن آپ فیصلے نہیں کرتے. اور مجھے 5 سال ہو گئے اگر الیکشن اناؤنس ہو گیا، ان کو نہ کوئی ہٹا سکتا تھا، نہ ان کی تنخواہ کم ہو سکتی تھی. آ گئے تھے وہ. اور ہندوستان میں جو آیا تھا نا، جس کو گاندھی لائی تھی، اندرا جی سے، وہی آگے کھڑا ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ کریکٹر چاہیے. ہمارے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یقین کریں کہ انہوں نے اپنے فیصلوں سے پارلیمان کو ختم کر دیا ہے، عدلیہ کو ختم کر دیا ہے. بے پناہ ان کی تنخواہ و مراعات ہیں. کوئی دنیا کی طاقت ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی سوائے خدا و ضمیر کے. پھر بھی وہ کام نہیں کرتے، پھر بھی وہ صحیح کام نہیں کرتے. تو میرا ذاتی جو نقطہ نظر ہے نا، یہ ٹھیک ہے کہ میرٹ پہ لوگ لگائیں، یہ ٹھیک ہے کہ آئیں، لیکن جو میرٹ سے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. سول سروس کی سلیکشن میرٹ پہ ہوتی ہے. بہت سارے غریب بچے آ رہے ہیں،
لیکن کیا بیوروکریسی پاکستان کی ٹھیک کام کرتی ہے؟ جواب ہے نہیں. ججز کی سلیکشن نیچے سول جج کی میرٹ پہ ہوتی ہے. کیا وہ آنےسٹ ہے, ٹھیک کام کرتا ہے؟ نہیں, اچھے بھی ہیں, لیکن کیا ہم مطمئن ہیں ویسے ہی جیسے میں مطمئن ہوں برطانوی عدالتوں سے؟ جواب نفی میں ہے. یہی میری ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے, یہی میری سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے. میں گلا نہیں دے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی حال پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہی حال میڈیا کا ہے. یہی میں کہتا ہوں مسجد کے ممبر کا یہی مسئلہ ہے. یہی تو پوری سماج کا ایک مسئلہ ہے. اور سماج کا مسئلہ اس لیے ہے کہ ان دا الٹیمیٹ انالیسس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کیسا ہے. برک ایک ہوتی ہے, برک سے گھر بنتے ہیں. اگر وہ مٹی کچی کی برک ہے, بلڈنگ نہیں بن سکتی. ہمارا مورل فائبر بہت ویک ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا ہم کوئی فنڈامنٹل تبدیلی کسی نظام میں نہیں لا سکتے. کمال کی آپ نے بات کی. اور سر ریفارمز کی بات ہوتی ہے, آپ جیسا شخص جس نے ہر چیز دلیل کے ساتھ بات کی, یقیناً آپ کا پیشہ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور میرا خیال ہے اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اگر کبھی میں نے بنائی تو آئی ول پے اینی پرائز ٹو کیپ یو آن مائی سائڈ. واٹ اے گریٹ پرسن یو آر. آپ نے کہا کہ دا مورل فائبر آف دا نیشن از ویری ویک, جس میں ہر پیشہ اس میں آتا ہے. دیر آر سم ایکسٹریملی گڈ پیپل دیر, باقی تمام اسی زمرے میں سے ہیں. قوانین کی ترامیم کے لیے یا اگر کہیں لوپ ہولز ہیں تو ان کو فل کرنے کے لیے آپ جیسا شخص آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ دیکھیے, پاکستان کے قوانین ہوئی ہیں جو برطانیہ نے بنائے تھے موسٹلی. ان کے زمانے میں تو یہ انصاف دے رہے تھے, اب کیوں نہیں دیتے سوائے کہ ایکٹر چینج ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں, فیڈرل شریعت کورٹ قائم ہوئی ہے 1980 سے. انہوں نے پاکستان کے تمام قوانین دیکھ لیے, ایک دو کو آپ چھوڑ دیں, سود کو یا دوسرے کو. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سارے اسلامی ہیں. تو پھر کیا کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ قوانین کی ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. میں مانتا ہوں کچھ چیزیں نہیں آتی ہیں, اس کے تو نئے لا بننے ہیں, لیکن جو فنڈامنٹل لا ہوتا ہے نا, رائٹ ٹو لائف کو پروٹیکٹ کرنے کا, پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا, آنر کو, فیملی کو, وہ لا دو پوری دنیا میں ایک ہے. انگلینڈ کا لا ہمارا ایک ہی ہے, انڈیا کا ہمارا ایک ہے. کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ آنسر از نو. تو مسئلہ کہیں اور ہے. میں اس سے انکار بالکل نہیں کر رہا. ہماری پارلیمان نے, میں 4 سال منسٹری لا میں سیکرٹری لا رہا, پھر مختلف وزارتوں میں رہا, لیکن کام لا کا ہی مجھ سے کراتے تھے پرائم منسٹر صاحب, مجھ پہ ٹرسٹ کرتے تھے. ہم نے 121 لا بدلے. آپ یقین کریں کہ 2003 سے 4 سے آنر کلنگ کا لا پاکستان میں امینڈ ہو رہا ہے. میں اس وقت بھی انوالو تھا, ہماری گورنمنٹ میں آ گئے, ہم نے بنایا. آپ یقین کریں کہ دنیا کہتی ہے کہ پرفیکٹ ترین لا ہے, لیکن کیا آنر کلنگ رک رہی؟ آنسر از نو. 2017 کا الیکشن ایکٹ ہم نے جب بنایا, پارلیمان نے بہت محنت کی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں سلام کرتا ہوں. 120 ہم نے میٹنگز کی, یو این کے ایکسپرٹ آئے, کینیڈا کے ایکسپرٹ آئے, سارے آئے. یورپین یونین نے, ان کی مشن نے مجھے آ کے کہا کہ اس سے بہتر لا دنیا میں نہیں ہے. ہم نے انسانی تاریخ نے جو کوشش کا اس میں ڈال دیا. کیا 2018 کے بعد الیکشن جو ہے وہ منصفانہ ہیں یا ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں؟ تو جو موریس ہے نا ہمارا, جو ہمارا اصل پرابلم ہے نا, وہ گہرا ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں, آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لا چینج ہونے چاہیے. ہماری پارلیمان نے 121 لا چینج کیے تھے. ہم کریڈٹ لیتے ہیں, غالباً یہ سیکنڈ ہائیسٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا. میرا خیال ہے بھٹو کی جو پارلیمان تھی اس نے غالباً کو 140 کے قریب لا پاس کیے تھے, ہائیسٹ ان دا ہسٹری. اور اس کے بعد سیکنڈ پارلیمنٹ. لیکن لا ایک زندہ چیز ہوتی ہے, اس کو لمحے بدلمے بدلنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ لا کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کم ہے. لا کو امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. چہرہ دیکھ کے, وکیل دیکھ کے جج انصاف نہ کرے, پیسہ دیکھ کے وکیل آرگومنٹ نہ بنائے, پولیس پارٹی دیکھ کے کیس نہ بنائے, گواہ جھوٹ نہ بولیں. پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ہم جب سول سروس میں تھے, اسسٹنٹ کمشنر, ڈی سی, شیعہ سنی کا پنجاب میں بہت پرابلم تھا.
آپ یقین کریں ایک بندہ مرتا ہے نا، دوسرے پارٹی کی ٹاپ لیڈرز نیچے سب کے نام لکھا دیتے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے کیس چلے گا ہی نہیں، وہ کہتے نہیں ہم نے نام لکھانے ہیں. پاکستان میں ایک اغوا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اغوا کرنے والے لڑکے، غلط بات ہے، اس کی ماں کا نام ضرور لکھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو لا کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں. بعض لاز ہمارے بہترین ہیں. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے آئین کا جو فنڈامنٹل لا کا چیپٹر ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس کا، اس کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں، یہ 73 میں آیا ہے ہمارا ایکٹ، اور کچھ ہم نے 18ویں ترمیم میں 2-3 اور بھی ڈال دیے. 1948 کا جو چارٹر ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جسے ہم کہتے ہیں، کم و بیش اس کی کاپی ہے. 1966 میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سول پولیٹیکل رائٹس آ چکا تھا. 1966 میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سوشل اکنامک کلچر رائٹس آ چکا تھا. ہم نے کم و بیش سارے رائٹس لے کے وہاں ڈال دی، اور عدالتوں کو ہم نے انلمیٹڈ پاور دی ہوئی ہے، انلمیٹڈ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے. سپریم کورٹ بھی لے سکتی ہے، ہائی کورٹ میں. فنڈامنٹل رائٹس ہمارے پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، ہماری آنر پروٹیکٹڈ نہیں ہے، ہماری پراپرٹی پروٹیکٹڈ نہیں ہے. تو ہم ایک سٹرگل میں ہیں، ہم میں سے ہر آدمی سٹرگل کر رہا ہے. ہر اسٹیٹ کے ایکٹر کو ہم سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں، بھائی بس کر، مہربانی کر، عوام کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈال. عوام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ سے جو لائلٹی ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ اس کو پوری کر. تو یہ ایک لانگ سٹرگل ہے. یہ انشاءاللہ میں تو پھر امید ہوں، میں بھی اپنے تئیں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ ذہن چینج کیا جائے، لوگوں کی موریلٹی چینج کی جائے. بہت زبردست. سر آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی ماں کی گود میں جو پرورش پائی اور ایک گاؤں سے نکلتے ہیں اور اپنا نام پیدا کرتے ہیں. میرا پاکستان سے بڑا گلہ ہے. ہندوستان نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر دیا تھا. پاکستان میں آج بھی جاگیردارانہ نظام ہے. پاکستان میں آج بھی بھٹا سسٹم ہے، اور ان کی 4 نسلیں ان کی غلام بن کے مالکوں کی رہتی ہیں. تو یہ اسلام میں ایسا ہی ہے نا. میں آپ اس کا جواب دوں. مجھے دوبارہ بڑی عزت ہے کہ میری ماں نے مجھے پالا، میری ماں حیات ہے. ہمارے میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ میری ماں رہتی ہے. میں کہتا ہوں میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں. مجھے بڑا اللہ کا فخر ہے. 95-96 ان کی عمر ہے، لیکن اللہ ان کا ہم پہ سایہ قائم رکھے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو جاگیرداری کا نظام ہے نا، یہ 47 میں 1947 میں پاکستان بننا، 48-49 میں بنگالیوں نے ختم کر دیا. انڈیا میں آپ کو معلوم ہے نہرو کے زمانے میں ریفارم ہو گئی، ایران میں بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، مسلم الجیریا وغیرہ میں بھی ہو گئی. پاکستان میں اس کی اصلاح کرنے کی پہلے مارشل لا نے کوشش کی، وہ ایوب خان کا مارشل لا تھا. 1959 میں 59 میں بعض اوقات اردو بھول جاتا ہوں، میرے بھائی ہیں. ہاں جی. تو اس نے لینڈ ریفارم لگائی. پھر ذوالفقار علی بھٹو، اس میں لیمٹس بہت تھی. 450 ایکڑ آپ رکھ سکتے ہیں، چراگاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، گھوڑا پال رکھ سکتے ہیں. بھٹو صاحب آ گئے، مرحوم بھٹو صاحب نے 72 میں آتے ہی، سوشلسٹ مائنڈ تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ 150 ایکڑ زمین آپ رکھ سکتے ہیں، باقی اسٹیٹ نے ضبط کر لی. اور پھر 77 میں تختہ الٹنے سے ذرا پہلے انہوں نے اس کو اور کر دیا کہ جو ہے، مجھے یاد نہیں کہ 50 ایکڑ تک لے آئے تھے کہ اس سے زیادہ زمین اسٹیٹ ضبط کر لے گی. اسٹیٹ کرتی کیا تھی؟ اسٹیٹ لے کر 1971 میں جو مالک تھے، جو کاشتکار تھے، اس کے لفظ تھا ٹیننٹ ان پوزیشن، کہ ایسے کاشتکار جو کاشت بھی کرتے تھے، قبضہ بھی رکھتے تھے، ان کو الاٹ کرو. میں جب سول سروس میں تھا، مجھے یاد ہے بطور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ 98 میں نے کوئی 32,000 کنال زمین الاٹ کی. ابھی تک الاٹ نہیں ہوئی. ہوا کیا؟ مظفر علی قزلباش صاحب ایک شیعہ محترم لیڈر تھے. آج کل محرم کا دن ہے. ان کے گھوڑے کے نام 40 مربع تھے. یہ انٹرسٹنگ بات ہے. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں؟ گھوڑے کے نام، گھوڑے کے نام ٹرسٹ بنایا ہوا تھا نا کہ یہ 40 مربع زمین ہے اور یہ اس کی انکم جو ہے فلاں گھوڑے کو جائے گی اور گھوڑا جو ہے محرم پہ کام کرے گا. اچھی بات ہے، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے اس نے فیڈرل شریعت کورٹ میں، فیڈرل شریعت کورٹ پاکستان کے آئین میں وہ کورٹ ہے جو ضیاء الحق نے بنائی تھی، جو یہ طے کر سکتی ہے کہ پاکستان کا قانون کون سا اسلامی اور کون سا غیر اسلامی ہے. وہاں انہوں نے چیلنج کر دیا.
फेडरल शरीयत कोर्ट ने यह तय किया कि जागीरदारियां छीनना, जमीनों को गरीबों में तकसीम कर देना, जो आप कह रहे हैं ये ऐन इस्लाम के मुताबिक है। अयूब खान ने ठीक किया, भुट्टो ने ठीक किया। लो जी, इसकी अपील हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शीर्ष बेंच में, और उन्होंने ये तय कर दिया कि जो ज़रई इस्लाहात की गई हैं, जो जागीरदारियां खत्म की गई हैं, जो जमीनें दी गई हैं, ये गैर इस्लामी हैं। अच्छा, फिर बाद में थोड़ी तब्दीली दोबारा किसी ने की कि अच्छा, जो जमीनें लेके तकसीम कर दी गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी तक नहीं हुई तो वो वापस वडेरों को मिल जाए। मैं एक मिसाल देता हूं, मैं नाम नहीं लेता। देरा गाजी खान के एक वडेरे को उसकी बलोचिस्तान के इलाके की 70,000 एकड़ जमीन मिली इस फैसले के बाद। अब मुझे बताइए, जिस मुल्क में इस्लाम की तालीमात की ये ताबीर की जाए तो वहां ज़रई इस्लाहत कैसे हो सकती है? वो तो इस्लाम के खिलाफ। फैसला करने वाले का नाम क्या था, जरा हमारी। मैं अभी बता देता हूं, सुने। 5 जज थे, इस बेंच को हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस मोहम्मद अफजलुल्ला। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है इन चीजों का, मेरा छोटा इल्म है, लेकिन चूंकि फलां फलां आलिम दीन ने ये जजमेंट लिखी है, मैं साइन करता हूं, लेकिन मेरा भी ख्याल है कि ये ठीक है। 5 जज थे, 3 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ। सुनिए, जस्टिस नसीम हसन शाह जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उसने जजमेंट लिखी, उसको शफी और रहमान साहब जज थे, उसने कहा, उन दोनों ने कहा कि इस्लाम अदल की बात करता है, जो आपका पहले सवाल था, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की। तो इसकी फिलॉसफी के तहत जागीरदारी खत्म, जमीन वडेरों से हम छीनेंगे और हम तकसीम करेंगे, ये कानून बिल्कुल ठीक है। ये माइनॉरिटी में थे। मेजॉरिटी में 3 जज थे। जजमेंट लिखी जस्टिस मोहम्मद तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो आज तक मौजूद है। उस पर साइन किया पीर करम शाह भेरवी ने, और उसके ऊपर साइन किया जस्टिस दुल्ला ने। 3 एक तरफ हो गए। ये जजमेंट पढ़ने वाली है, ऐसी पढ़ने वाली है, मैं बता नहीं सकता। अभी मैं इंग्लैंड पिछले हफ्ते गया था, तो वहां को मैं कापियां करा के जजमेंट की ले गया था, क्योंकि मैं वहां उलमा को दिखाना चाहता था। अब मुझे बताइए कि पार्लियामान ने 3 दफा कोशिश की। आपको पता नहीं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, चूंकि ये स्टिल हो गई है। ये आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। आवाज आ रही है, बड़ी खूबसूरत आवाज आ रही है। हम तन गोश सुन रहे हैं, ऐसी कमाल की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। जी सर, जस्टिस तकी उस्मानी साहब और पीर करम शाह भेरवी साहब ने इसको साइन किया। अब आवाज आ रही है? जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। बस वो मैंने तो कहा है। अब आवाज आ रही है, मैं बात जारी करूं? सर आप जारी रखिए, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा जी, नहीं वो दरमियान में जो स्टिल लग रहा। अच्छा नो, हमने उन्होंने अजीब और गरीब दलीलें दी और उन्होंने यहां तक लिख दिया कि वडेरों को पैसे देकर भी स्टेट उनकी जमीन जबरी नहीं लेके तकसीम गरीबों में कर सकती। अब जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड इस्लाम की रोशनी में यह फैसला कर दे, तो लैंड रिफॉर्म्स, जागीरदारी पाकिस्तान में कैसे खत्म हो सकती है? मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, सिंध में मैंने जॉब की है एज ए असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तो मैं पंजाब में रहा, और पंजाब के साउथ में और कुछ और इलाकों में ऐसी सूरत हाल है, इवन सेंट्रल में भी है। वहां प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोग कैप्टिव हैं, उनका मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा ट्यूबलिज्म की वजह से, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है इस्लाम रुकावट बन गया है। मैं इस इस्लामी ताबीर को नहीं मानता। ये अभी मैंने एक किताब अपनी पेश की थी, ये डॉक्टर साहब सुन रहे हैं बड़े परेशान होकर, मुझे खौफ है मुझसे नाराज भी ना हो जाएं। उसमें मैंने ये वाकया लिखा है कि क्या ताबीर की है इन जजों ने इस्लाम की, इसकी वजह से जागीरदारी जायज करार दे दी गई है। तो ये इस तरह के इश्यूज पाकिस्तान में बहुत सीरियस हैं। सर आपने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और हम इसको आपने कहा कि जो फैसला लिखा था किसी आलम ने लिखा था, जस्टिस तकी जी, मुफ्ती तकी उस्मानी। असल में जो सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपीलेट बेंच है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, जिसको ये इख्तियार है कि जो तय करे
کہ یہ لا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. یہ پاکستان کی آئین کی دفعہ 203 میں لکھا ہوا ہے. اس میں اندر لا یہ ہے کہ علماء کم از کم 2 عالم جج ہوں گے اور 3 جج دوسرے ہوں گے. تو عالم جج اس وقت جو تھے تقی عثمانی صاحب تھے جو ابھی حیات ہیں, اور مولانا پیر کرم شاہ صاحب بھیروی تھے جو بھیرا شریف کے بڑے بزرگ تھے, اور وہ فوت ہو چکے ہیں. 2 انہوں نے ججمنٹ تقی صاحب نے لکھی اور بقیوں نے دونوں نے سائن کی. بہت شکریہ. تقی عثمانی صاحب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کے بڑے قریبی ہیں, مطلب غدر تو انہوں نے کیا نا. اور میں تو یہ کہتی ہوں, اگر آپ مجھے 1 منٹ کے لیے اجازت دے دیں, اس زمن میں نہیں چاہتا تھا, میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا بیرسٹر صاحب کی علمی گفتگو سے. کمال کا انسان ہے سر. میں بیرسٹر صاحب آپ کو چھوٹی سی تمثیل کے بعد میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی تشنیگی جو میری ہے وہ دور ہو جائے. آپ دیکھیے شیر, مجھے ابھی فوراً چھوٹی سی چیز یاد آئی. شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکاری ہیں, لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پہ شکار نہیں کر سکتی. شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا, اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا. دونوں کی اپنے اپنے ڈومینز ہیں جہاں وہ بہترین ہیں. یعنی اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسے کھانا تیار کرنے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک کا موازنہ دور ساتھ نہ کریں, آپ کی اپنی ایک طاقت ہے, اسے تلاش کریں, اس کے مطابق خود کو تیار کریں. کبھی خود کو حقارت کی نظر تو نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ہمیشہ خود سے اچھی امیدیں واسطہ رکھنا چاہیے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ ٹوٹا ہوا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب اپنے اختتام تک پہنچے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو اختتام پہنچے پہلے خود کو بہتر کاموں کے استعمال میں لے آئیں. وقت کا بدترین استعمال سے خود کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے میں ضائع کرنا ہے. آپ دیکھیے نا, مویشی گھاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں, جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو اس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی شاعری ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے. اب کوئی پارلیمان, کوئی حکومت زرعی اصلاحات, جاگیرداری ختم نہیں کر سکتی. میں نے تو یہ کہا نہیں کر سکتی, اس کو چیلنج. میں یہ کہتی ہوں ایک جاگیردارانہ نظام ختم ہونا چاہیے. ایک ہی جو پیری فقیری اور وڈیرے ہے نا, یہ ختم ہونے چاہیے. بھائی دیکھو, پیری فقیری کی تو آپ بات نہ کریں کیونکہ میرا بھی منصوبہ ہے. سر مظفر کا بھی منصوبہ ہے. البتہ بات اصولاً آپ کی ٹھیک ہے. میں آپ نے جو بات کی نا, حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کی ہے. حضرت اقبال سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان امت کے سب سے بڑے مسائل کیا ہے. انہوں نے ایسا خوبصورت فقرہ کہا جو دل کرتا ہے میں روز سناؤں, میں روز لوگوں کو سناتا ہوں. اب مجھے جو سمجھ آ گئی, آپ نے قلم اٹھا لیا ہے جی. یہ خون دل میں انگلیاں ڈبو کے لکھنے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں مسلمان کو, اے کشتہ سلطانی ملا و پیری, اے کشتہ سلطان, اے کشتہ ملا و سلطانی و پیری, اے مسلمان تمہیں 3 لوگوں نے ذبح کر دیا. کشتہ مین کشتن قتل کر دیا ہے. کون؟ ملا نے. ملا سے مراد صاحب ذرے بڑے وہ علماء نہیں ہیں جو بادشاہوں نے, ہاں سلطان نے اور پیر صاحب نے. لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, میں مذہب کے ادارے کا خلاف نہیں ہوں, میں مذہبی آدمی ہوں, میں علماء تمام کے خلاف نہیں ہوں, تمام پیروں کو بھی خلاف نہیں ہوں. لیکن جو ان کی پرورٹڈ فارم ہے مولوی صاحب کی اور پیر کی, انہوں نے انسان کی شخصی آزادی چھین لی, انہوں نے انسان کو برباد کر دیا, اور بادشاہوں نے آپ کے اندر ملوکیت ڈال 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 کے آپ کو ختم کر دیا. یہ مسلمان تاریخ کے بارے میں اقبال کا ایسا فکرہ ہے جو ہر سکول میں, ہر مسجد میں لکھ کے لگانا چاہیے. سر کمال کی آپ نے بات کی. ماجد بھائی کو ہے کہ سمیع اللہ ملک صاحب سے بات کر. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. میں نے شاید آپ سے شیئر بھی کی ہے بات, مطلب میرا ارادہ تھا کہ میں بالکل نہیں بولوں گا. جی سر, آپ باریک بات کریں. لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم روبے زوال شاید اس وجہ سے ہیں, لیکن ہر وہ ملک جس کے بادشاہ, حکمران, وزیر, مشیر, بیوروکریٹس اور تاجر بڑے گھروں اور دفتروں میں رہتے ہیں, وہ ملک معاشرہ زوال پذیر تو ہوگا. پورا عالم اسلام بڑے بڑے گھروں کے خلق میں مبتلا ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا محل بیرسٹر برونائی کے سلطان کے پاس ہے. عرب میں سینکڑوں ہزاروں محلات ہیں, اور اس محلات کے سونے اور چاندی کا وقت استعمال ہوا ہے. اصل جو ملوکیت بادشاہوں نے آپ کو فکری غلامی
یہ وہ سب کیا بات. لیجیے ذرا، اسلامی دنیا اس وقت قیمتی اور مہنگی گاڑیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، آپ کو پتا ہوگا. آپ پاکستان کو دیکھ لیں جہاں آپ تشریف فرما ہے، میرا وہ ملک ہے. ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس، ڈی آئی جی ہاؤس، اور یہ دوسرے ڈی سی ہاؤس، سرکاری گیسٹ ہاؤس. آپ بھی ڈی سی رہے ہیں، آپ کتنے بڑے بڑے گھروں میں کتنے کناروں میرا گھر وہ 14 ایکڑ کا تھا، میں مانتا ہوں. مگر نہیں سر، وہ تمام کی تمام پراپرٹیز تو وہی گوروں کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہیں نا. 106 کنال میں تو 18ویں گریڈ کا ایک افسر رہتا ہے، میں جانتا ہوں اس کو. اسلام آباد کو نہیں سر، وہ تو گوروں کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے. دیکھیں یہ میں پھر اس کو یہ بھی غلط ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سیدنا علی کے بعد امیوں نے آپ کا دین بھی بدل دیا، آپ کی سیاست بھی بدل دی. کیا بات ہے. 90 سال کے بعد عباسی آئے، انہوں نے دین بھی بدل دیا، سیاست بھی بدل دی. سارے حکمرانوں نے عثمانیوں سے لے کر مغلوں تک انہوں نے آپ کو غلام سمجھا، آپ کو آزاد نہیں ہونے دیا انہوں نے آپ کو، اور انہوں نے آپ کے اندر خوئے غلامی پختہ کر دی. اور باقی کسر رہ گئی تھی وہ سامراج نے، برطانیہ نے پوری کر دی. ایک کاٹھے انگریز چھوڑ گئے، ابھی تک قائم ہیں. لیکن ملوکیت ہر شکل میں بری تھی، بری ہے، اور آج بھی اس کی شکلیں قائم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا، اے کشتہ سلطانی ملاؤ پیری، اے مسلمان تمہیں بادشاہ نے، مولوی صاحب نے اور پیر صاحب نے ذبح کر دیا ہے. لیکن میڈم میں بتاؤں، میرا پروگرام ایک اچھا پیر بننے کا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اب غیر ملکی بھی کوئی مرید بن جائیں، اس لیے میں آج کل انگلینڈ بھی گیا تھا، انشاءاللہ میں کینیڈا بھی آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے رہا نہیں گیا، عبد الماجد عرض کر رہا ہوں سر. سمیلہ ملک صاحب، عبد الماجد اینڈ عارفہ، آپ کے 3 مرید تو ویسے ہو گئے. سبحان اللہ. میرا خیال میں یو آر اے ویری گڈ جج آف کریکٹر. سر میرے شوہر اللہ تبارک تعالیٰ مظفر علی کو کروٹ جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے سب سے بہترین پروفیشن جو ہے نا تم یہ ملا بن ٹیکس فری ہے، بہت مفید ہے. جی. اور سر ٹورنٹو میں آپ کو لائیو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک آدمی آتا ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ تھا، اور اس کے ایک دوست نے اس کو مشورہ دیا تم مسجد شروع کر لو. وہ کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے، میں پیسہ لے کے ہوں، میں کاروبار کروں گا. کہتا ہے اس سے اچھا کاروبار کوئی نہیں ہے. اینی ویز میں اس پہ ایک بات سنانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے. جی سر. مسلمانوں کے فقہ کے اماموں میں سب سے زیادہ نومیریکل فالوور جو ہیں امام ابو حنیفہ کے. جی سر. حنفی تھے. ان کے پاس ایک آدمی تھیلا لے کے گیا. یہ فیض النطاق کی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا اے امام میرے پاس پیسہ ہے اور میں مسجد بنانا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا جاؤ اپنے علاقے کی بیواؤں کو تقسیم کر دو. اس نے کہا کہ امام میں مسجد بنانی ہے نیکی کے لیے. امام نے فرمایا جاؤ بچوں کو، یتیموں کو دے دو. اس نے پھر کہا یا امام میں نے مسجد بنانی ہے. امام ابو حنیفہ فرمایا لگتا ہے تیرا مال حرام کا ہے. واو. پرائرٹیز دیکھیں ان کی کیا پرائرٹیز تھی. ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یتیم کی مدد کرنا، طالب علم کی مدد کرنا. یہ امام ابو حنیفہ ہیں جن کو سارا سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا امام مانتا ہے. اور غیر معمولی انسان تھے. ایز اے نیوٹرل میں لائر بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن اس کی اسلامی فکر کتنی کلیئر تھی. بہت خوب. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے. مثال کے طور پہ آپ میرے بہترین مربی ہیں، میرے دوست ہیں. چلیں اب آج کے پروگرام کے بعد میرا نام بھی مریدوں میں شامل کر ہی دیا ہمارے سامنے. صحیح، میں تو بہت بڑا مرید ہوں آپ کا، بہت بڑا مرید. مہربانی بابا، مہربانی. اب دیکھیے جس ملک میں میں رہتا ہوں، میں اگر میں یہاں پہ سالانہ 1 لاکھ پاؤنڈ کماتا ہوں اور میرے اثاثے جو ہیں وہ 1 ملین کے بن جاتے ہیں سال کے بعد، تو اگر آپ میرے بہترین دوست ہیں، میرے مربی ہیں، میرے مرشد ہیں، تو مجھے آپ روکیں گے تو صحیح نا.
میں آپ کو دے سکتی ہوں نا, ڈونیشن تو دے سکتی ہوں نا صحیح. آپ میں بیرسٹر صاحب کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. ہاں نا, تو میں بیرسٹر صاحب میں بھی آپ کو ڈونیشن تو دوں گی نا. جب آپ میرے پیر صحیح ہیں تو میں کینیڈا میں رہتی ہوں, اور میرے پاس تو اگر پیسہ ہوگا تو میں سارا پیسہ آپ کے نام کر دوں گی. تو وہ پاکستان کا الیکشن کمیشن کہیں کوئی فارن فنڈنگ کا مقدمہ تو نہیں درج کر دے گا. میرا سوال اس سے مختلف ہے, وہ بیرسٹر سمجھ گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے مربی ہیں تو کم از کم آپ مجھے منع تو کریں گے نا. جی جی بالکل کروں گا, یہ ڈیوٹی میں شامل ہے نا کہ بھی. جی دیکھو میرا جو مربی ہے, میں بتا دیتا ہوں, میرا جو مربی کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ عبد الماجد صاحب پھانسی میں نہیں جاتے. آپ سوال کا جواب مجھے میں بڑا مختصر دینے لگا ہوں. میرا تربیت و پیر بننے کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ میری دنیا ٹھیک کریں اور میں آپ کی آخرت ٹھیک کروں گا. ہمارا تصور یہ تصور نہیں ہے. ہمارا یہ تصور یہ ہے کہ آپ کو خدا کی حضوری مل جائے اور آپ کا دل اتنا پاک ہو کہ لوگوں کے لیے محبت, قربانی اور خدمت کا جذبہ پایا جائے. صحیح. اور ہر مخلوق کے لیے خدمت کا جذبہ پایا جائے, آپ میں عاجزی آ جائے. لیکن ایسے پیر امیر نہیں ہوتے, اس لیے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ میں بھی کچھ پیسے بنا پاؤں گا. انشاءاللہ آپ بھی نہیں بنائے میں. اچھا صحیح. جو سوال آپ سے جو ہے وہ یہ اس سے آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے, جان بوجھ کے آپ اس کا شاید جواب نہیں دینا چاہتے. میں آپ کو مجبور نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ ایک دوست ہونے کے, چلے اچھے دوست ہونے کے, آپ کی ڈیوٹی تو یہ ہوگی نا کہ مجھے آپ پوچھیں کہ بھئی یہ تمہاری انکم تو اتنی ہے, تمہارے پاس سمجھ اتنے ایسے کیوں آ گئے. جی مرشد کا کام ہے یہ بتانا کہ بھائی لالچ نہیں کرنا, رزق حلال ہونا چاہیے, جو چیز ضرورت سے زیادہ ہے وہ تقسیم کر دو, اور ناجائز رائے اکٹھے نہ کرو, یہ سمجھانا ہے اس کو. اگر میں آپ کی جگہ ہوں, یہ ایسی بات میرے ایسے کرنے والے ہوں, تو میں انہیں نہ سمجھاؤں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. جی میرے خیال میں یہ کوتاہی ہے. اچھا صحیح. میرا آپ کیونکہ بیرسٹر ہیں اور آپ کا جو مقام ہے, میں وکیل ہیں, میرا آپ سے سوال ایک یہاں پہ ہے. میرے ساتھ جناب ماجد جمال صاحب تشریف رہتے ہیں, اور اس ریڈیو عبد الماجد صاحب, بالکل صاحب, اللہ کا نام ماجد ہے, عبد الماجد اللہ کا بندہ. آپ نے بہت بڑی میری اصلاح کی, بہت شکریہ. سر میرا پاکستان, اس ریڈیو پروگرام کے اوپر پاکستان کے مختلف ہاسپٹلز بھی آتے ہیں. یہاں پر مختلف لوگ جنہوں نے کہیں پانی کے ٹیوبویلز لگانے ہوتے ہیں, نلکے لگانے ہوتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. ان کے لیے ہم فنڈز اکٹھا کرتے ہیں. اب ماجد جمال پاکستان سے اور ان کی آدھی فیملی انڈیا سے, ہی از میرڈ ٹو ہز کزن, وہ انڈیا سے ہیں مگر بوتھ آر ان کینیڈا. اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے, زکوٰۃ بھی ان کے اوپر لگتی ہے, بیٹا بھی ان کا ڈاکٹر ہے یہاں پہ. تو پاکستان کے ہاسپٹلز کو یا کنویں جو پانی کے ہوتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں. اب کل کو گورنمنٹ آف پاکستان اگر یہ کہے کہ ماجد جمال کی بیوی تو انڈین ہے اور یہ فارن فنڈنگ ہو گئی, تو یہ تو سر غدر ہو گیا نا. تو آپ نے تو بیوی اور میاں کے درمیان توڑ ڈال دیا. تو آپ پاکستان کے لا میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. پاکستان کے قانون میں صرف ممانعت یہ ہے کہ کوئی فارنر پاکستان کے الیکشن پروسیس کو متاثر کرنے کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کو چندہ نہیں دے سکتا. اس پہ یہ ممانعت بالکل نہیں ہے کہ وہ چیریٹی کو دے. اگر ہسپتال کو دیتا ہے تو بسم اللہ, لوگ دے رہے ہیں. اگر اسکول کو دیتا ہے, بیواؤں یتیموں کو دیتا ہے, بہت ساری این جی اوز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں جن کی فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے. اس میں انڈیا, نان انڈیا کا, امریکہ کا کوئی تعلق نہیں. سر فرض کریں اگر آپ میری پوری فیور, وی آر سولڈ ٹوڈے آپ سے بات کرنے کے بعد, ماجد آپ پاتے ہیں اور کینیڈا میں رہتے ہوئے میں اگر الیکشن میں ڈونیٹ کرتی ہوں تو مجھے 40% ریٹرن ملتا ہے. ٹھیک سے اگر آپ کی آرگنائزیشن یہاں پہ کام کر رہی ہے یا یہاں پر بے شمار فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے ہیں, ہمارے کرکٹرز آتے ہیں فنڈ ریزنگ ایونٹس کرتے ہوتے ہیں یہاں پہ, تو اگر ہم بینگ پاکستانی, اور جیسے ماجد جمال بینگ پاکستانی, ہی لائکس یو, ہی سپورٹس یو because we can in this system, living in Canada and America, we can support whoever political party we want to support. Even back home we love Pakistan. تو اب ان کی بیوی اگر انڈین ہے تو اعتراض آ سکتا ہے ان کے اوپر؟ نہیں,
دیکھیے میں عرض کر دوں، یہ پاکستان میں یہ قانون 2002 میں بنا تھا، 2017 میں اس کو ہم نے اپڈیٹ کیا، اور اس قانون میں بتا دوں کہ پاکستان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، تمام کا کنسنسس تھا۔ وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی کو کوئی غیر ملکی چندہ نہیں دے سکتا، یعنی ان کی بیوی نہیں دے سکتی؟ نہیں، ان کی بیوی نہیں دے سکتی، یہ دے سکتے ہیں۔ پاکستانی جو ہیں جہاں بھی رہیں وہ دے سکتے ہیں، پاکستان کے اندر والے دے سکتے ہیں، پاکستان کے باہر والے بھی دے سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کمپنی جو ہے وہ نہیں دے سکتی، غیر ملکی کمپنی بھی نہیں دے سکتی، اور غیر ملکی شہری بھی نہیں دے سکتے۔ یہ پروہیبیشنز ہیں صرف الیکشن پروسیس میں۔ غلط ہے صحیح ہے یہ الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی تھی پارلیمان کے اندر۔ یہی لا انڈیا میں ہے، یہی پاکستان میں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن لا یہی ہے۔ آپ دیں پاکستانی، اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے آپ دیں، بھلے آپ کے بیوی میاں، آپ سے مراد ہے اینی باڈی، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر بیوی چیک دے گی وہ پھر غلط ہے پاکستان کی۔ سر میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو آپ بہت سی کیپیسٹیز میں ان کو ایڈوائزر بھی رہے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز میاں صاحب کے زمانے میں بھی اس کا ذکر آتا تھا، ایون اوورسیز پاکستانیوں کو پورا پیسہ پاکستان، اگر آپ کا خزانے خالی ہو جاتے ہیں اگر پاکستانی پیسہ نہیں بھیجتا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کرنے کا تھا۔ تو اب اگر یہ گورنمنٹ جو پچھلی گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، اگر وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لے کے آنا چاہتے تو کیا قباحت تھی کہ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں؟ ٹھیک بات، بڑا اہم سوال ہے مجھے، میں اس کی پوری ہسٹری بتا دیتا ہوں۔ جی سر۔ 2017 میں جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس میں 34 ممبر تھے، پھر اس نے سب کمیٹی بنائی، اس کے اندر اس سب کمیٹی نے تمام پولیٹیکل پارٹی نے ریزولوشن پاس کر کے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس بیٹھیں گے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، حالانکہ میں منسٹر تھا لیکن ان کو میری نیوٹرلٹی پہ اعتبار تھا۔ وہاں جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ غیر ملک میں جو ہمارے ووٹر ہیں اوورسیز ان کو ووٹنگ کیسے دی جائے، اور پاکستان کے اندر کیا بائیو میٹرک اور الیکٹرانک ووٹنگ ہونے چاہیے، دو مختلف مسئلے ہیں، میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں۔ ہم نے ایک پائلٹ سروے کیا الیکشن کمیشن سے مل کے اوورسیز کی ووٹنگ کے لیے، وہ تجربہ کچھ کامیاب ہوا کچھ کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے سسٹم بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے لا میں ایک انیبلنگ ڈال دی تھی، چونکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے آئین میں، گورنمنٹ کا کام الیکشن کرنا نہیں ہے۔ آئین کی آرٹیکل 218 یہ بتاتی ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے گا، اور پاکستان کی تمام ایگزیکٹو انکلوڈنگ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر وہ پابند ہیں الیکشن کمیشن کی بات ماننے۔ تو اس لا میں ہم نے لکھ دیا کہ الیکشن کمیشن اس پہ کام کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ سیکیور فیئر ہو سکتا ہے تو الیکشن کرائے۔ اس وقت بھی یہی لا ہے۔ آئیں اب الیکٹرانک ووٹنگ پہ۔ الیکٹرانک ووٹنگ میں جب ہنگامہ ہوا، یہ مطالبہ بڑا، ہم نے ایک سب کمیٹی بنا دی، اس کو ہم کا چیئر ہم نے عارف علوی صاحب کو بنایا جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے، اسمارٹ آدمی پی ٹی آئی میں، اور یہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں یہ۔ انہوں نے بہت محنت کی، الیکشن کمیشن نے ان کو ہیلپ کیا، یونائٹڈ نیشنز کے کنسلٹنٹ ہائر کیے گئے۔ یونائٹڈ نیشن کے کنسلٹنٹ نے آ کے بتایا کہ اس وقت دنیا میں صرف 7 ملک ایسے ہیں 200 میں سے جس پہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے، اور 193 میں نہیں ہے، اور 7 یا 8 ملک ایسے ہیں جو ریسنٹلی الیکٹرانک ووٹنگ کو چھوڑ گئے ہیں۔ لو جی، یہ تو ان کی رپورٹ تھی، اب ہمارا کیا پرابلم ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے آپ کو سگنل چاہیے الیکٹرانک۔ میرے اسلام آباد کے گھر کے پوش سیکٹر میں تو میں آج آپ سے بات نہیں کر سکا، جس وجہ سے مجھے اس رات کو جاگنا پڑا ہے۔ ہمارے گاؤں کہاں سگنل ہوں گے؟ ایک بات، دوسری بات سنیں، انہوں نے یہ بتایا کہ بعض ملکوں میں وہ کرتے ہی ہیں کہ الفی ڈال دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کا جو ووٹر ہرنے والا ہوگا نا جس پولنگ بوتھ پہ جس گاؤں میں، وہ اندر جا کے الفی دے گا، مشین ہی بند کر دے گا۔ اور بتائیں، وہ مشین ہی اٹھا کے بھاگ جائیں گے پاکستان میں، جیسے بکس اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک مشین گئی، آپ کی پوری کانسٹیٹوئنسی کی جو ہے رزلٹ جو ہے وہ آپ کی برباد ہو جائے گی۔ تو
پی ٹی آئی کی لیڈر کی سربراہی میں بنائی ہوئی کمیٹی نے متفقہ یہ فیصلہ دیا کہ یہ چیزیں، اچھا ہم نے 4 کمپنیوں سے مشینیں بنوائیں، اس کے ہم نے ٹرائل کرائے، اس کے بعد سنیں 2 ضلع الیکشن کرایا گیا، ایک ہری پور میں اور ایک اٹک میں الیکشن کمیشن نے اس کا ٹرائل کرنے کے لیے، اس تمام محنت کے بعد پوری قوم کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا کہ یہ کام اس سٹیٹ پہ ہم، سٹیٹ جو ہے پاکستان کی جس انداز سے چلتی ہے، یا جو ٹیکنیکل کمپیٹنس ہے، یا ڈیٹا کی سیکریسی ہے، یا مینیپولیشن آف ریزلٹ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہو نہیں سکتا. لیکن جب پچھلی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس کو زبردستی کرنا چاہا. اس پہ میرے 2 اعتراض تھے. الیکشن لا ایسا نہیں ہے جو آپ اپنی مرضی سے بنائیں. پہلے ہمارے ملک میں الیکشن کنٹروورشل ہے. یہ الیکشن پہلے جس نے بھی بنائے ہیں، میجر 2 دفعہ 74 میں لا آیا تو بھٹو نے بھی مہربانی کی تھی، سب سے مل کے بنایا تھا. درمیان میں 1976 میں شاید تھے، 76 کا تھا. حالانکہ بھٹو کی نہیں بنتی تھی اس وقت پارٹی سے، لیکن بھٹو نے سب سے مل کے لا بنایا تھا. 2002 میں مشرف صاحب نے ڈنڈے پہ چلا دیا. اب 2017 میں ہم نے جب لا بنایا، حالانکہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ مستی ہم سے کرتے تھے شیری مداری محترمہ، شاہ محمود صاحب، شفقت منیر، شفقت کیا پورا نام ہے وہ جو منسٹر ایجوکیشن تھے، یہ اور ہمارے عارف علوی صاحب، یہ پی ٹی آئی کے نمائندے تھے. یہ ساروں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ یہی ہے، ایک اوورسیز ووٹنگ کا سیفٹی الیکشن کمیشن کے ذمہ میں لایا جائے، جب ان کے جس طرح وہ کرا سکتے ہیں وہ کرائے، حکومت دخل نہ دے. ای وی ٹی جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ، یہ پاکستان میں اس سٹیج پہ چل نہیں سکتی. آخری فکرہ، الیکشن چوری کرنا پاکستان میں ایک سائنس ہے. ہم جب اے سی ڈی سی تھے تو ہم اس کے بڑے ماہر تھے. سب سے بڑا تجربہ جو ہوا پاکستان میں وہ محترمہ فاطمہ جناح کو ہرانے کے لیے ایوب خان نے کیا تھا. اگر وہ بن جاتی صحیح تو شاید پیس پاکستان بھی نہ جاتا اور پاکستان کسی بدل جاتا. اور اس سے لے کر اب تک اس وقت جو الیکشن ہوتے ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہیں. لیکن ابھی بھی صورتحال ایسی ہے پاکستان میں، میں زیادہ پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا. بہت سارے سٹیک ہولڈر پاکستان کے ایسے ہیں، پری پول ریگنگ کرتے ہیں، ڈیورنگ ریگنگ کرتے ہیں، پری پوسٹ کرتے ہیں. جب تک یہ میٹر حل نہیں ہو سکتے، کچھ نہیں ہو کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا نہیں کہ اب ایک بٹن کے ذریعے ریگنگ کرے. بہت شکریہ سر. سر آپ پڑھے لکھے انسان ہیں اور ایک ماں نے، اکیلی ماں نے جدوجہد سے اپنے بچے کو پالا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کے عام جوان کا حق نہیں ہے؟ ہمارے جتنے لیڈرز کی بات آپ کرتے ہیں، چاہے وہ جناب زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ جناب نواز شریف صاحب ہوں، کیوں یہ چاہتے ہیں کہ میں، میرا بچہ، میرا بھائی، دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اف 2 people فرام دا سیم فیملی پوزیشنز پہ ہیں تو یو کین ہائڈ اینی تھنگ انڈر دا کارپیٹ. تو کیوں یہ چاہتے ہیں کہ عام پاکستانی کو حق نہ ملے؟ میں اور میرے بعد میرا بچہ، میرے بچے کے بعد میرا بچہ، اس کے بعد اس کا بچہ، یعنی یہ ملک تو رکھیل ہو گیا ان کی. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ لو جی، میں پہلے تو آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، سیاسی لطیفہ. لطیفے سے مراد سٹل پوائنٹ ہے یہاں. جی سر. 2017 کے الیکشن میں جب لا بن رہا تھا تو میں نے یہ تجویز دی کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو الیکشن ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کروائے، تاکہ جس نے مقابلہ کرنا کرے. میری پارٹی نے مخالفت کی، پاکستان پیپل پارٹی نے مخالفت کی، تو سب سے زیادہ مخالفت اس نے پتہ کس نے کی؟ پی ٹی آئی، عمران خان. کیوں؟ اس کی پارٹی ہنستے تھے. بس میں مزید تبصرہ نہیں کرتا. نہیں سر، یہ تو ڈی فیم کرنے والی بات ہوگی، اس کے تو بچے ہی نہیں آ رہے الیکشن میں. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں نے عمران خان کو ممبر ہی نہیں تھا، میں تو پارٹی کی بات کروں، میں نام نہیں لے رہا عمران خان. ٹھیک سر. سب ایک ہی جماعت نے اس کی حمایت کی، وہ ہماری مخالف تھی، اپوزیشن میں تھی، وہ جماعت اسلامی تھی. میں تو آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں کہ میری پارٹی نے مخالفت کی ہے. میں کون سا اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں اور میں عمران خان کو برا کہہ رہا ہوں؟ میں تو نہیں کہہ رہا آپ کو. ٹھیک سر. جماعت اسلامی نے کہا کہ نہیں الیکشن ہونے چاہیے. میں رزلٹ کیا نکال رہا ہوں، اس میں زیادہ امکان ہے کہ جب الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا تو لوگ کھڑے ہوں گے، مقابلہ کریں گے. پارٹی یہاں تک نہیں چاہتی. اب آئیں ریئلٹی پہ. دوسری طرف دیکھیے، اصولاً تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ باپ کا بیٹا لیڈر نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اب ذرا میرا بات سن لیں، عمل کیا ہے.
पाकिस्तान के 17,000 मदारिस हैं, 18,000 मदारिस में इनका बाप मोहतमिम था, पहले प्रिंसिपल था, अब बेटा प्रिंसिपल है। पाकिस्तान में 5,000 गद्दियां पीरों की, अभी मैंने अपनी गद्दी कैस में शमूलियत नहीं की। 5,000 का बाप गद्दी नशीन था, दादा परदादा लगड़दादा पता नहीं असली या नकली 800 साल से था। ये है आपका कल्चर। आए इंडिया में, आप कहते हैं कि जी हो इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेहतर है जमहूरियत में। सुने, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय मारा गया, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, ये फैक्ट है। आए अब आप बांग्लादेश में चलें, दोनों के जिन हमसे नहीं खत्म हो रहे। जिया साहब की खालदा जिया और मुजीब साहब की बेटी हसीना वाजिद। और बांग्लादेश आप चले जाएं थोड़ा नीचे, श्रीलंका में बंदरा नायके की फैमिली ने 50 साल हुकूमत की, शुक्र है जान छूटी है, लेकिन जान ऐसी छूटी है कि मुल्क बैठ गया उनका। नहीं सर, वो वापस आएंगे, आप देख लीजिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूं अल्लाह करे आज हमारे मुल्क में ऐसा वक्त आए कि आम कारकुन पार्टी की लीडरशिप का इलेक्शन लड़े और जीते। मैं कहता हूं आज पाकिस्तान में ये देना है कि जैसा कि ब्रिटानिया में होता है, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं कि लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मेंबर है वो अपना कैंडिडेट चुनता है, मेरा नुमाइंदा कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन सकता। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज हमारे सब एशिया, साउथ एशिया की यही है। और एक बात और करता हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, गलत या सही, मैंने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का मंसूबा बनाया हुआ है। मुझे 5 से 7 करोड़ रुपए चाहिए। हम आपको डोनेट करेंगे, आप फिक्र आप मांगे तो सही। अब डिस्क्वालीफाई अगर हो जाए तो आपकी मर्जी। डोनेशन में प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो पाकिस्तान में भी डोनर मिल जाएंगे, लेकिन डोनर वही कुछ कहेंगे जिसका आपने मुझे इशारा किया है। कल आके बैठ जाएंगे, सही मेहरबानी करो जरा ये तक काम करा दो साडा। आप समझते हैं ये ग्राउंड रियलिटीज हैं पाकिस्तान में। एक बात और भी मैं आपको बता दूं, एक तरफ बड़ा नेक पाक बंदा खड़ा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से शेरवानी में सिलवा देता हूं, डॉक्टर साहब PhD हैं, खाना काबा में काम करके आए, इस्लामाबाद से वोट लड़े। एक यहां का लड़ेगा वडेरा और बिल्कुल सही इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह इनको मिलेंगे 2 वोट। डॉक्टर साहब पूछेंगे 1 वोट तो है मेरा, दूसरा किसने डाला? तो बैरिस्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ये रियलिटीज हैं। मैं आज भी चाहता हूं कि इलेक्शन ओपन हो, गरीब आदमी लड़े, पैसे खर्च ना हो। अच्छा चलिए आखिरी बात क्योंकि मेरा एक और यकीन आखिरी बात नहीं, मैंने आखिरी बात ये करनी है कि सर अभी आपने अपनी बातों में जिक्र किया, आप इंग्लैंड तशरीफ लाए थे। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में हैं, आप पाकिस्तान में अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं, मियां साहब को क्यों पाकिस्तान पे एतमाद नहीं? और जनरल साहब, मियां साहब कुछ भी ना करें, हमारी फेवर्स उनके साथ, वो सिर्फ अपना पैसा वापस नहीं आए, उसी मुल्क पे हुकूमत करें। ये तो गदर है ना कि वहाँ से पैसा भी निकाल लें और वहाँ हुकूमत भी करना चाहें। मैं पॉलिटिकल बातों पे तबसरा कम करता हूँ इसलिए कि जज्बात बहुत आजकल भड़के हुए हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि आप कहा है तो मैं जरा दबे लफ्जों में अर्ज कर देता हूँ। मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ, उसकी वजह यह है, मुझसे डॉक्टर साहब ने पूछा और भी पूछते हैं, पाकिस्तान की 2 पार्टियां थी जब मैंने CSS की नौकरी छोड़ी 2003 में रिजाइन किया और मैंने 3 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की। उस वक्त 2 ही पार्टियां थी, भुट्टो साहब, अभी इमरान खान साहब नहीं थे, रजाई साहब की पार्टी थी या थी इसकी, मतलब बीबी की पीपल पार्टी या नून। मैंने कहा मेरी राय में ये उनमें से नून बेहतर है। इमरान खान साहब बाद में आ गए। मेरा अपना ख्याल ये कि ज़्यादा फंडामेंटल फ़र्क नहीं है, न मंशूर में फ़र्क है, न करैक्टर में फ़र्क है, न माजी में, न पास पे, लेकिन मेरी राय में वो बेहतर है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह जिस दिन इमाम मेहदी आएगा ना, मैं उसका कमांडर इन चीफ हूँगा, छोड़ दूंगा। और सर मैं आपको एक बात बता, हाँ जी, आप बारीक रह गया, अगर कहें तो जवाब दे दूं। नहीं आप दे। अच्छा जी, वो सवाल आपका, मियां साहब जो है वो इंग्लैंड में हैं, मेरी अगर आप ध्यानदार ना राय पूछे ना, जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज हैं ये बिल्कुल ठीक बैठे हैं वहां।
ورنہ ان کا وہ اشرانہ تھا جو آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیا. اب عمران خان کا بھی ان کی پارٹی وہی کرنے جا رہی ہے نا. دیکھیے مجھے نہیں معلوم، میں عمران خان پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. پاکستان میں یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو جیسے آدمی کو میں سخت انٹی بھٹو ہوں، لیکن میں یہ بات مانتا ہوں اعلان کہ اس نے پاکستان کے اوپر 2 بڑے احسانات کیے، پاکستان کا آئین اور پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، اور تیسرا بھی احسان یہ ہے کہ عوام کا شعور دینا. میں اینٹی بھٹو ہوں، پھر بھی کہتا ہوں اس نے 3 کام کیے. ہم نے کیا اشر کیا اس کا؟ بیڑا غرق کر دیا، ظلم. آگے سنیں، اس کی بیٹی بے نظیر اور نواز شریف پہ ایک ہی دن قاتلانہ حملہ کیا گیا. بے نظیر شہید ہو گئی سڑک کے اوپر، اور نواز شریف کے 8 بندے مارے گئے. اور نعید خان نے یہ کہا ہے کہ جب یہ اطلاع میں نے دی بے نظیر کو تو اس نے کہا نواز سے ملاؤ، میں پوچھوں کہ وہ خیریت سے ہے. اتنی دیر میں آگے بندے کھڑے تھے، باہر نکلی، مار دیا گیا، اور ابھی ہسپتال گئی تھی، اس کا خون جو ہے وہ مٹا دیا گیا. میں ناپسند کرتا تھا اس کو. میں واک کر رہا تھا F6 کے پارک میں، مجھے کسی نے کہا کہ بے نظیر قتل ہو گئی ہے. میں آپ کو خدا کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں کہ میں اگلا قدم نہیں اٹھا سکا، نہیں اٹھا سکا. میں میری پارٹی کی مخالف تھی. آپ نواز شریف سے یہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ آپ چلے جائیں. میں آج بھی اس کو اون کرتا ہوں. ہمیں ان لیڈروں کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں ان سے کام لینا ہے. اس کے علاوہ نئے لیڈر نہیں آسانی سے بنتے. یہی کچھ مال ہے جو ہمارے پاس ہے، انہی کی ہم نے حفاظت کر دی، انکلوڈنگ عمران خان اور جو بھی ہیں. لیکن میں پھر کہتا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے، ہم بھی ان سے مطمئن نہیں ہیں. میں بھی امام مہدی کا انتظار کر رہا ہوں، اور اگر بھی امام مہدی اس محرم کے بعد ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ امام مہدی ہیں، ہو سکتا ہے میں ان کو بھی کنسیڈر کر لوں. اب مجھے اجازت دیں میں آپ مجھے بہت حسین تحفہ میرے اسی گھر میں بیٹھ کے، جہاں میں بیٹھا ہوں یہیں پہ آپ بیٹھے تشریف فرماتے، اور آپ نے بڑی، مجھے وہ یاد ہے ذرا ذرا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو. آپ نے ایک اجتہاد کی بہت خوبصورت کتاب مجھے حوالے کی، میں بڑا مشکور ہوں. آپ نے اس میں اقبال کو بڑا کوٹ کیا ہے. یہ مرشد ہے اقبال، مرشد میرے بھی مرشد ہے. میں اسی اقبال کے چند 3-4 اشعار پہ ختم کر دیتا ہوں. اب وہ کتاب آپ مجھے سمیع اللہ ملک صاحب وہ کتاب مجھے بھیج دیجئے گا. بھیجوں گا. اقبال کے اشعار صاف کاپی بھیج دوں گا اگر ڈاکٹر صاحب بھیجنا چاہیں. جی میں صرف لائبریری کی زیرو بنانا چاہتا ہوں. وہ اس لائق وہ ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، ہاں زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. میرا تصور ہے امام مہدی یہی ہے، میرا تصور مہدی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اقبال کہتا ہے. بہت شکریہ. شان چڑھا کر تجھے تلوار بے ناز کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. حاضر موجود سے بیزار جو کرے گا وہی امام ہے، وہی شیخ ہے، وہی پیر ہے، وہی مرشد ہے، وہی استاد ہے. سر بہت شکریہ. انٹرنیٹ میں پرابلم آئی ہے ہمیں. آواز آ گئی. جی سر، پاکستان میں میاں محمد میاں سومرو صاحب بڑا کمال کا آدمی، میں نے کہا بدل ہی نہیں ہے. اور ایک جاوید جبار صاحب، آئی وش کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ان کے یا آپ جیسوں کے ہاتھ میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ایک جاہل مطلق انسان جو صرف خاندان کی سیاست پہ، کوئی بھی میرے جیسا نالائق انسان آنے کی بجائے آپ جیسا صاحب علم شخص. ملتان میں ہمارے ایک بزرگ تھے، اس کا نام ہوتا تھا سجاد حسین قریشی. جی گورنر تھے. کمال سر. ان کے پاس جب لوگ جاتے تھے نا کوئی کام کرنے کے لیے کہ صحیح کام کہتا، آؤ دعا کرتے ہیں. صحیح جو بات آپ نے کی ہے اس پہ میرا جواب یہی، آؤ صحیح دعا کرتے ہیں. صحیح دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. بڑا
سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا, اور اگر آپ نے اگلے الیکشن میں آنا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ یو مسٹ کم کیپ آن کمنگ آن آور اسٹیشن. یقین کیجئے گا کہ بے شمار پاکستانی بہت محبت کرتے ہیں. وی لو پاکستان. اللہ کرے کہ ہمارے پولیٹیشین سنسیئر ہو جائیں. اپا یہ پروگرام اس وقت مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے بہت ہی عزیز دوست الماس ایوب صاحب کا شکریہ ادا نہ کریں, جنہوں نے یہ سارا پروگرام ارینج کیا ہے. اور اس وقت بھی انہی کے دفتر میں بیٹھا ہوں, میرے سامنے بیٹھے ہوئے. سر الماس ایوب صاحب, ان سے کہیں کہ آپ کی بہن, چھوٹی بہن ہو یا بڑی بہن ہو, ماں کی طرح میری طرف سے ان کا ماتھا چوم لیجئے گا کہ جس نے اتنے خوبصورت انسان سے ہماری بات کرائی آج. میں نے الماس ایوب صاحب سے آپ کا ذکر کیا ہوا ہے. الماس ایوب صاحب بھی بس بیشتر صاحب اور وہ ایک طرح کی روٹی, کیا چھوٹی کیا موٹی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں عبد الماجد صاحب کی زیارت ایک ہی دفعہ کر چکا ہوں, جانے سے پہلے ان کی زیارت تو کروا دے مجھے. یہ سر یہ دوسرا پیر ہے ٹورنٹو کا. اللہ آپ کے مجد میں اور اضافہ فرماوے بس. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. دل سے بہت پاکیزہ, میرا کشف بتا رہا ہے کہ انتہائی پاکیزہ دل کے انسان. برے ہم ہی نظر آتے ہیں آپ کو سائیں, یہی سائیں تجھے تو ساڑھا دل توڑ بن جائے سائیں. میں نے تو آپ کو رابعہ بصری کا نمائندہ سمجھ لیا. صحیح. مارگریٹ سمتھ کی اچھی کتاب آئی ہے, بی بی رابعہ بصری پہ, مارگریٹ سمتھ کی, امریکہ میں, وہ نیٹ سے اتار کے پڑھیں. مارگریٹ سمتھ کی ہے, مارگریٹ سمتھ بہت کمال کتاب ہے بی بی رابعہ پہ. آپ تو بی بی رابعہ کے نمائندے ہیں. صحیح, آپ سے یقین کیجئے گا بہت اچھا لگا, اور آپ جیسے لوگوں کی صحبت, پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت جو ہمیں کچھ سمجھا سکیں. بہت شکریہ سمیر اللہ ملک صاحب, بہت شکریہ. اب ملتانی ایکسن میں شکریہ ادا کریں نا آپ. سائیں بہت شکریہ, سائیں بہت شکریہ. سائیں بہت مزہ آیا تواڈے نال گال کر کے. بزرگاں دی زیارت تھی ہے, ماجد صاحب دی, تواڈی قبلہ مہدی مستقبل دی, سارے دی خوشی تھی. اللہ حافظ.